أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا مولانا ومولى الثقلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد بارگاہ بے نیاز میں انتہائی ادب، عاجزی اور لجاجت کے ساتھ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق حق بات کہنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں جو کچھ بیان کروں اس کو آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمیشہ کی طرح بصد عجز و نیاز حضرت عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر شمیم صابر صابری صاحب مد ظلہ العالی زیب سجادہ دربار عالیہ کلس شریف آپ کی محبتوں کا پھر سے مقروض ہو رہا ہوں، اور آپ سے ہی دعاؤں کی التجا کرتے ہوئے، آپ سے ہی التماس دعا کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کے چمن کو آبادی عطا فرمائے، اور اس آستان کا فیض دنیا کے اندر چار دانگے عالم اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے جہاں جہاں آپ کے محبین بیٹھے ہیں، جہاں جہاں آپ کے متوسلین بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ دربار عالیہ کا فیض سب کو نصیب فرمائے. جامعہ مسجد حاضہ کے خطیب، میرا ان سے پہلے تعارف نہیں، لیکن مجھے ان کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ یہ بھی کوئی نسبت رکھنے والے ہی ہیں، اور چہرے کی روشنی ان کی بتاتی ہے کہ جیسے
چہرہ روشن ہے، اللہ نے ان کا دل بھی روشن کیا ہوگا، اور دل روشن ہو تو چہرے روشن ہوتے ہیں۔ دلوں میں روشنی نہ ہو تو چہروں پہ روشنی نہیں آتی ہے۔ دل میں روشنی کہاں سے آتی ہے؟ دل میں روشنی اللہ کے نور سے آتی ہے، اور اللہ کا نور انسان کو لینے کے لیے کسی نورانی کے پاس حاضری دینی پڑتی ہے، کسی روحانی بارگاہ میں حاضری دینی پڑتی ہے۔ دل کا نور لینے کے لیے نور والوں کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا نور ہے، اور یہ ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہوگی، اور یہ بات میں اس لیے بھی درست سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا نور قرآن کریم فرقان حمید لینے کے لیے، سننے کے لیے جبریل امین کو بھی جستجو ہوا کرتی تھی، وہ بھی طلب لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ جبریل امین ہر سال ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے رمضان المبارک میں، اور آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے وصال کے ایام تھے تو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین 2 مرتبہ حاضر ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبریل نوریوں کا سردار ہے، لیکن جب اس کو بھی اپنے نور میں اضافے کی طلب ہوئی تو وہ بھی بارگاہ نبوت پہ زمین پر حاضری دینے آ گیا، اور مٹی پہ بیٹھ کر اس نے حضور کے ساتھ دور کر کے یہ بتایا، اے جہان والو، اگر آسمان کے فرشتوں کو حضور کے نور کی ضرورت ہے تو تم سب کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے، یار اس کو ویسے ہی کر دیں جیسے پہلے تھا، ادھر ہی رکھیں ساؤنڈ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی لوگ جاتے ہیں اور حج اور عمرہ کی نیت لے کر جاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کرتے ہیں، اس طرح ہمارا حج ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جبریل بھی اپنا حج کرنے حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ میری اپنی کیفیت ہے یار، میں جمالی کیفیت رکھنے والا آدمی ہوں، اور یہ جمالی کیفیت مجھے ان جیسے بزرگوں کی نسبت سے عطا ہوئی ہے۔ یہ حسن کی رعنائی اور سوچ میں خوبصورتی رکھنا، سوچ میں تنقید نہ رکھنا، بلکہ انسان کے فکر و خیالات میں حسن اور خوبی کا آ جانا، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ بندہ نوریوں کے قافلے کا مسافر ہو گیا ہے۔ اور نوریوں کا قافلہ وہی ہوتا ہے جس قافلے کے سارار کوئی روحانیت والی شخصیت ہوتے ہیں، اور ان روحانیت والی شخصیت کے سالار اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والے ان کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جانے والا رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جو سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا بنیادی عنوان جو ہے وہ ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و آداب۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہیں سے ہم بارگاہ اہل بیت نبوت میں پہنچیں گے، اور میں اجازت لے لوں گا۔ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا نام سورہ حجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر کچھ لوگوں سے غلطی ہو گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا اور آپ کی بارگاہ کا ادب
ان سے نہ ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کی بارگاہ ہو اور کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی بے ادبی کر دے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی فرمائی. رب نے فرمایا کہ تم غلطی سے بھی میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور میری محبوب کے سامنے آپس میں ایسے آوازیں بلند کر کے باتیں مت کرنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. اتنی سختی سے یہاں پر فرمایا گیا ہے. سورہ حجرات کی 18 آیتیں ہیں. ہر آیت انسانیت کے لیے رہنمائی اور کامل درس اور ہدایت رکھتی ہے. اگر مجھے کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اپنے پاس تو میں کرتا ہوں، راولپنڈی میں جہاں میں خود خطیب ہوں الحمدللہ، میں وہاں تو یہ معاملات چلاتا رہتا ہوں. میں خود بھی ابھی دورہ تفسیر قرآن کی کلاس خود پڑھا رہا ہوں الحمدللہ، اور میرا کل 18واں پارہ شروع ہوگا. یہ میرے اللہ کا فضل ہے. لیکن کبھی مجھے موقع ملا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا تو سورہ حجرات پر ایک تفصیلی درس جو کم و بیش 6-7 ایام پر مشتمل ہوگا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سمعین ذی وقار، یہ تو یار زندہ صحبت باقی والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. میں نے جو آپ کے سامنے 2 آیات بینات پڑھی ہیں، اب ان کا ترجمہ سناتا ہوں اور پھر بات کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو اور ان کے سامنے اونچے نہ بولو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں باتیں کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اب بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. اچھے خاندان، اچھے قبیلے اور اچھے گھرانوں کی ایک نشانی ہوتی ہے جن کا معاشرے میں مقام ہو، جو سوبر ہوں، جو اخلاقیات کو سمجھتے ہوں، جو تہذیب یافتہ ہوں. ان گھروں کے اندر ایک عادت بڑی پکی ہوتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اس میں شعور کا اقوا پھوٹتا ہے اور وہ سمجھنے سمجھانے کی کیفیات سے قریب ہوتا ہے تو گھر والے جو بڑے ہوتے ہیں اس کو لوگوں سے ملنے ملانے کا ادب اور آداب سکھاتے ہیں، بات چیت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں اور گفتگو میں شائستگی استعمال کرنا سکھاتے ہیں. لوگوں کے اندر یہ عادات اس لیے آتی ہیں کہ یہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا، معاشرے میں جائے گا، گلی محلے میں جائے گا، سکول میں جائے گا، کہیں بھی بڑوں کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، کسی محفل میں جائے گا تو جب لوگ اس کے آداب، اطوار، طریقہ کار کو دیکھیں گے تو لوگ اس کے دیکھنے سے سمجھیں گے کہ یہ کسی تربیت یافتہ ماں کا بیٹا ہے اور کسی تربیت یافتہ باپ کی اولاد ہے. یہ پہچان کس نے کرائی؟ ماں باپ کی پہچان اولاد نے کرائی، اس لیے کہ اولاد نے تمیز سیکھی، ادب سیکھا، اخلاقیات سے، نرم زبان سے، پیاری زبان سے باتیں کرنا سیکھا تو لوگوں نے کہا یار دیکھو کتنا پیارا ہے کہ کتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتا ہے، یقیناً اس کے گھر والے بھی کوئی عالی شان لوگ ہوں گے. یہ بات معاشرے کے اندر تب سمجھ میں آتی ہے جب لوگ بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گھلتے ہیں اور ان کے آداب و اطوار کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا.
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور جس نے ہمارے بڑے کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب معاشرت کا ایک کرائٹیریا دیا ہے کہ جس وقت معاشرے کے اندر تم ادب کو، تہذیب کو، اخلاقیات کو پروان چڑھاؤ گے، جب ایک دوسرے کی عزت تمہارے اندر آ جائے گی تو ایک دوسرے کا احترام، ادب اور محبت تمہارے دل میں خود بخود آ جائے گا۔ اب یہاں سے میری گفتگو کو ساتھ لیتے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، آپ کا جمال اور آپ کی ادائیں اور آپ کے اقوال اور آپ کی باتیں، اللہ نے سب کچھ اس قرآن کے اندر عطا فرمایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کا ادب عطا فرمایا ہے۔ اے قرآن پڑھنے والے، جب تو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو سب سے پہلے تجھے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صاحب قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک صاحب قرآن سے تیرا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اس قرآن کی تعلیم تجھے نہیں مل سکتی، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سادی سی بات ہے کہ آج اگر شاگرد استاد کا ادب نہ کرے گا تو شاگرد کچھ نہیں سیکھ سکتا، لیکن جس وقت شاگرد استاد کا ادب کرتا ہے، پھر استاد بھی شاگرد کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے، تو شاگرد کے دل میں استاد علم کو گھول کر ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ استاد کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہیں یا استاد کے چہرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، لیکن اس کرم کے پیچھے ایک قوت ہے، اور وہ قوت ہے ادب کی، وہ قوت ہے احترام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اے قاری قرآن، جب تو قرآن کے سامنے بیٹھا ہے اور قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلے قرآن والے سے تعلق مضبوط کر۔ قرآن والے کے ساتھ اپنی مضبوطی، اپنا تعلق، اپنی اتباع اور اپنی اطاعت کو مضبوط کر کے پھر قرآن کھول۔ دیکھ، یہاں تو قرآن کھولے گا، میرے آقا مدینے سے نظر کریں گے، میرا رب تیرے دل میں علوم قرآن اتار پڑے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے کے لیے میں نے ایک بات آپ سے شروع میں عرض کی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آئینہ، شیشہ، جس میں آپ اپنا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی شکل سمیت شیشے کے سامنے لائیں گے تو کیا شیشہ کوئی اور چہرہ دکھائے گا یا آپ کا چہرہ دکھائے گا؟ بولیے، آپ کا چہرہ دکھائے گا نا۔ شیشے کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور شیشہ کسی اور کی شکل دکھا دے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ میں نے امامہ زیب تن کیا ہے اور میں نے یہ ویسکوٹ پہنی ہے، میں نے اس وقت گھڑی پہنی ہے، میں اس وقت جس لباس میں ہوں، میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں تو شیشہ مجھے یہی کچھ دکھائے گا جو ہوں۔ شیشہ بدلے گا نہیں، شیشہ نہیں بدلتا، شیشے کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی۔ میں سادے الفاظ میں عرض کروں تو شیشے کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہوتی۔ آج کل تو موبائل فون کا دور ہے، آپ کالے کو گورا کر دیتے ہیں، تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ آج کل تو عجیب و غریب ہے، بندے کا چہرہ ہی بگاڑ کے کسی کے اور تن پہ سجا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کو فوٹو شاپ آپ لوگ کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن ایک ایسا شیشہ ہے جو آپ کو آپ کی اصلی شکل دکھاتا ہے، اور قرآن صرف ظاہر کی شکل نہیں دکھاتا بلکہ قرآن وہ ہے جو تمہارے باطن کو بھی کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ قرآن تمہارے باطن کو بھی، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ علوم رکھے ہیں جو انسان کی اصلاح کرتے ہیں اور انسان کو ظاہراً باطناً کھول کے دکھا دیتے ہیں۔ اب آئیے، قرآن کریم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والوں، سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی،
آپ کے دیے ہوئے کو پکڑنا ہوگا اور جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے رکنا ہوگا. یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کار اختیار سب کچھ عطا فرما کر امت کے درمیان مبعوث کر دیا، اور رب نے فرمایا محبوبہ جو تیری پیروی میں ہے گویا وہ مجھ رب کی پیروی میں ہے، اور جو تیری اطاعت میں ہے وہ خدا کی اطاعت میں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دینے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو جو تمہاری 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کو قصر کر لیا کرو، آدھی کر لیا کرو. قصر کا مطلب ہے آدھی کر لیا کرو، پوری نہیں پڑھنی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم تو پوری پڑھنے پر قادر ہیں، ہم پوری پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں اجازت دی جائے ہم سفر میں بھی پوری پڑھیں، حضر میں بھی پوری پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، رب کے تحفے کو قبول کرو. کتنی بڑی بات فرمائی کہ رب کا تحفہ ہے. اب صحابہ کرام نے خواہش کی، اور خواہش غلط نہیں تھی.